عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرسٹ ایئر کا ایک کویشچن، رسید 10 نمبر کا سوال ہے، لکھنے کا طریقہ۔ آج اس کی ایک پریزنٹیشن، اس کا ایک طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جو کہ خصوصی شکریہ کے ساتھ پروفیسر شاہد اقبال صاحب، ان کی اس میں کافی کاوش ہے، تو شاہد اقبال صاحب کا شکریہ، انہوں نے میرا اس حوالے سے ساتھ دیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں فرسٹ ایئر سوال نمبر 6، درخواست یا رسید۔ یعنی اس میں یا تو ہوتا ہے لیکن بچے کے لیے نہیں، پیپر سیٹر کے لیے۔ اس کا دل کرے آپ کو درخواست دے دے، اس کا دل کرے آپ کو رسید دے دے، تو اس لیے ہمیں درخواست اور رسید دونوں کرنا پڑتی ہے۔ تو آج ہم رسید دیکھیں گے۔ سب سے پہلے رسید کے ہم معنی کو دیکھتے ہیں، یعنی وصولی کی تحریر، پہنچنے یا ملنے کا اقرار۔ رسید جو ہے، اس کے لیے چند ایک چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ یہ کچھ ہدایات ہیں، دیکھیے سب سے پہلے اوپر لکھا ہوا ہے، رسید کا عنوان جعلی حروف میں لکھا جائے، یعنی بڑے حروف میں اوپر لکھا جائے جو بھی رسید کا عنوان ہے اس کو۔ پھر اس کے بعد صفحہ کے درمیان میں باعث تحریر آنکے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے، تحریر لکھنے کی وجہ درج ذیل ہے، یعنی صرف یہ جملہ جو ہے جو وہ وین میں لکھا گیا ہے، باعث تحریر آنکے، یہ لکھیں۔ اس کا ایک نمبر ہے اور یہ لکھنا لازمی بھی ہوتا ہے، اس کو مارکر سے لکھیں اور پیج کے درمیان میں لکھیں، ایک ہی لائن میں کیا کہتے ہیں درمیان میں اس کو لکھا جائے۔ اس کے بعد تیسرا جو پوائنٹ ہے ہمارے پاس، نفس مضمون میں سب سے پہلے رقم کا ذکر کیا جائے، یعنی باعث تحریر لکھنے کے بعد آپ نفس مضمون لکھنا شروع کریں گے اور اس میں سب سے پہلے جو چیز ہم فروخت کر رہے ہیں اس کی رقم لکھی جائے گی۔ تو رقم لکھنے کا طریقہ جو نیچے دیا گیا ہے، مبلغ 10,000 روپے، پھر آگے 10,000 ہندسوں میں لکھا گیا ہے، پھر نصف جن کے مبلغ 5,000 روپے، پھر آگے 5,000، یعنی 4 بار جو ہے وہ رقم لکھی گئی ہے، ایک بار مکمل، دو بار مکمل اور 2 بار آدھی آدھی کر کے۔ پھر اسی طرح رقم کا اندراج بھی ہے، یعنی لفظوں اور ہندسوں میں کیا جاتا ہے۔ رقم کا اندراج لفظوں اور ہندسوں میں کیجئے، نصف رقم بھی ضرور ساتھ تحریر کیجئے تاکہ کسی بھی قسم کی تبدیلی کا امکان نہ رہے۔ اس کے بعد پھر آگے جو چیز آتی ہے، یعنی رقم لکھنے کے بعد پھر جو اگلا پوائنٹ ہے، جو بھی ہم چیز فروخت کر رہے ہیں تو آگے اس جو بھی چیز ہے اس کی جس کی رسید لکھی جا رہی ہے اس کی آگے ہم تفصیل بتائیں گے، یعنی فرض کریں مکان ہے تو مکان کے متعلق بتائیں گے، یہ کیسا ہے، کہاں پہ ہے، کتنا جگہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ اگر بھینس ہے، موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، یا جو بھی کچھ اس طرح اس کے متعلق بتائیں گے۔ پھر یہ ہمارا نفس مضمون مکمل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد نیچے خریدار کا نام، ولدیت اور مکمل پتہ وغیرہ لکھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد نفس مضمون تحریر کرنے کے بعد درمیان میں العبد کا لفظ لکھ کر مارکر کے ساتھ لکھیں، اس کے بالکل عین نیچے رقم وصول کرنے کا نام، ولدیت اور مکمل پتہ، شناختی کارڈ نمبر وغیرہ لکھا جائے گا۔ پھر العبد کے دونوں جانب، یعنی دائیں اور بائیں جانب، گواہ شدگان، شناختی کارڈ نمبر وغیرہ ان کے لکھے جائیں گے۔ اس طرح پھر آگے آ رہا ہے آپ کے جو رقم لین دین کا تحریری ثبوت ہوتا ہے۔ رسید میں رقم کا 4 مرتبہ ذکر کیا جاتا ہے، اعداد ہندسے کی شکل میں 4، مثلا 400، اس طرح ایک پیراگراف کی شکل میں تحریر، جو رسید جو ہے وہ ایک پیراگراف کی شکل میں لکھی جاتی ہے، اس کے مختلف طرح کے پیراگراف نہیں بنائے جاتے۔ اور جب یہ لکھ لیے جاتے ہیں، رسید کے 3 حصے ہوتے ہیں، اس میں رسید میں چونکہ ہم نے ساری چیزیں، رقم بھی لکھنی ہے اور بہت کچھ لکھنا ہوتا ہے، وہ سارا کچھ جو ہے وہ فرضی ہی لکھا جاتا ہوتا ہے، یعنی اگر ہم نے کسی کا نام لکھنا ہے، کسی کی ولدیت لکھنی ہے تو وہ فرضی ہی ہوگی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اپنا کسی کے عزیز رشتہ دار کا نام اور پتہ یا جو بھی لکھنا ہے ویسے ہی اٹھا کے کوئی کسی کا نام پتہ، فرض کریں مکان نمبر لکھنا ہے تو ایسے ہی مکان نمبر 25 گلی نمبر 6 ایسے ہی لکھ دی جاتی ہے، اس میں کوئی ان چیزوں کو ضروری نہیں ہے کہ آپ بالکل سیدھا لکھیں۔ یہ 4-5 چیزیں اس میں ہدایت کے طور پہ ہیں کہ رقم کا لین دین کا تحریری ثبوت ہے، رسید میں رقم کا 4 بار ذکر کریں ایک پیراگراف میں، اور رسید کے 3 حصے ہیں، اور فرضی نام اور پتہ لکھ دیا جاتا ہے۔ رسید کے جو 3 حصے ہیں، اس میں اوپر رقم کا ذکر کیا جاتا ہے، پھر اس میں جو چیز فروخت کی جا رہی ہے اس کے حصے لکھے جاتے ہیں، اور نیچے یہ دیا جاتا ہے کہ جی ہم نے رسید جو ہے وہ لکھ دی ہے تاکہ وقت ضرورت جو ہے وہ
کام آئے۔ آگے چلتے ہیں رسید کے حوالے سے جو اگلا ہمارے پاس ہے وہ ہے کہ رسید میں مختلف طرح کی چیزیں جو ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں ان کے لیے مختلف طرح کے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ یہ لفظ استعمال کریں گے تو یہ رسید کی زبان میں اچھے گنے جاتے ہیں، سمجھے جاتے ہیں۔ تو ان میں چند ایک جو لفظ ہیں وہ آپ کے لیے ہیں۔ اونٹ اور اونٹنی کے لیے نکیل، گھوڑے اور گدھا کے لیے لگام، چھوٹے جانوروں کے لیے شاخ، بڑے جانوروں کے لیے راس، اور زمینی پیمانے کے لیے موازی، پیسوں کی تعداد کے لیے موازی یعنی 75 پیسے لکھا ہوا ہے، آگے دیکھیے گا۔ روپے کے لیے مبلغ یعنی لکھنے کا طریقہ جو ہے وہ بھی دیا گیا ہے۔ اس کو ہم رسیدی اصطلاحات کا نام دیتے ہیں۔ اگر بچہ اس کو استعمال کرتا ہے تو یہ بہت اچھا ہے۔ اگر فرض کریں یہ ساتھ نہیں بھی لکھا جاتا تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس کو بہرحال چونکہ یہ رسید ہم لکھ رہے ہیں تو رسید کی زبان، رسید لکھتے ہوئے رسید کی زبان ہی استعمال کرنی چاہیے، تو اس لیے آپ کو آپ کی رسید جو ہے یہ اچھی سمجھی جائے گی، خوبصورت ہوگی۔ آگے چلتے ہیں، رسید کے حوالے سے کوئی چند ایک باتیں اور ہیں، یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ ایک پیراگراف، رسید کے 3 حصے اور فرضی نام اور پتہ وغیرہ۔ رسید جو خاص طور پہ بات کی جا رہی ہے وہ یہی کہ ایک پیراگراف ہونا چاہیے، یعنی جو اس کا نفس مضمون ہے 3-4 لائنیں ہوتی ہیں، اس سے زیادہ لمبی چوڑی تفصیل نہیں بھی ہوتی، اس میں کوئی بہت ساری ہم نے گپیں نہیں مارنی، بس شارٹ سا مختصر سا اس کو بتانا ہوتا ہے اس کے متعلق کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا جی، رسید کے کل نمبر 10 ہوتے ہیں، یعنی 10 نمبر کی رسید ہے۔ درخواست کی طرح اس کے بھی مختلف جو حصے ہیں جن کو ہم نمبروں میں تقسیم کرتے ہیں، تو ٹوٹل 10 نمبر ہیں۔ آخر پہ تاریخ جو ہے وہ اور دستخط وغیرہ یعنی جو تاریخ لکھی جاتی ہے اس کا 1 نمبر ہوگا۔ اسی طرح جو 2 گواہ شدگان ہیں، العبد لکھیں گے، اس کے دائیں بائیں گواہ شدگان کے نام پتہ وغیرہ لکھیں گے تو 1 نمبر ان کا ہوگا، اور ایک ہم العبد جو لکھیں گے اس کا نمبر ہوگا، اور 5 نمبر جو ہیں وہ ہمارے پاس نفس مضمون کے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے جو ہے اس کا لکھا ہوا بھی آ رہا ہے کہ نمبروں کی جو تقسیم ہے وہ کس کس چیز کی ہے۔ آپ سب سے پہلے دیکھیں بھی اپنی سکرین پر کہ جو ہم نے اوپر لکھا تھا باعث تحریر آنکھیں، 1 نمبر اس کا ہے، پھر آگے نفس مضمون ہے۔ نفس مضمون ہم نے ذکر کر رہے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، یعنی رقم کا ذکر کیا گیا ہے، جو بھی چیز فروخت کر رہے ہیں اس کا ذکر کیا گیا۔ پھر آگے گواہ شدگان نمبر 1 اور 2 اس کا 1 نمبر ہوگا، پھر اس کے بعد العبد کا 1 نمبر اور تاریخ کا 1 نمبر ہوگا۔ اس طرح یہ تاریخ جو ہے اس کے تقریباً 10 نمبر ہوتے ہیں، تو ایک سٹیپ، ایک چیز، ایک لائن، لفظ کے الگ الگ جو نمبر ہیں، تقسیم ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں گے اور اس کے مطابق لکھیں گے تو آپ کو نمبر مل جائیں گے۔ یہ مشکل نہیں ہے، بچے جو ہیں بڑی آسانی سے لکھ لیتے ہیں، بس یہ کہ اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کوئی نہیں جی یہ کون سا آنی ہے، درخواست آنی ہے، لیکن اگر آ جاتی ہے پیپر میں تو آپ کے لیے لکھنا جو ہے وہ آسان ہوگا۔ ایک بار پھر بھی آپ یہ دے سکتے ہیں، گواہ شد نمبر 2 اور گواہ شد 1 العبد کے دائیں بائیں پہ جو ہے وہ ہم لکھیں گے، یعنی 2 گواہ ہوتے ہیں العبد کے دائیں پہ اور بائیں پہ جن کے سامنے یہ آپ ایک بار طریقہ دیکھ سکتے ہیں، یعنی 50,000 روپے نصف جس کے 25,000 روپے ہوتے ہیں، بابت فروختگی مکان، آگے مکان سے آگے اس کی ساری تفصیل لکھیں گے کہ یہ چیز ہے، مطلب مکان کے اندر کیا ہے، جگہ کتنی ہے، کمرے کتنے ہیں، کیسا ہے، حالت کیسی ہے، وغیرہ وغیرہ سارا کچھ لکھ کے آگے ہم نے وصول پا کر رسید لکھ دی ہے تاکہ سند رہے اور وقت ضرورت کام آئے، ہے نا۔ 3-4 لائنیں 5 بن جائیں گی، یہ بلکہ 3 یا 4 ہی ہوتی ہیں۔ اس کے نیچے آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے العبد، العبد کے دائیں جانب بھی گواہ شد لکھا ہوا ہے اور بائیں جانب بھی گواہ شد لکھا ہوا ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کی گواہی میں ہم نے یہ کام کیا ہے۔ مبلغ 50,000 روپے، دوبارہ سے وہ رقم لکھ کے بابت فروخت مکان، آگے مکان کی حالت یا جو بھی کچھ آپ فروخت کر رہے ہیں وہ لکھیں گے، اور پھر آگے آپ اوپر دیکھیں عنوان رسید برائے وصولی رقم بابت فروختگی مکان، اب کوئی بھی آ جائے اس میں لکھا جائے گا رسید برائے وصولی رقم بابت فروختگی مکان یا موٹر سائیکل یا کچھ بھی اس طرح، اس کے آگے وہ چیز آ جائے گی، وہ ایسے ہی لکھا ہے۔ اب یہ دیکھیں ذرا، گواہ شد
العبد پھر گواشد، العبد محمد احمد ولد محمد علی، قوم جٹ ساکن، یعنی وہ رہنے والا کہاں پہ، تحصیل و ضلع، شناختی کارڈ و فون نمبر، دستخط وغیرہ۔ اب ایک بار یہ اس کی پھر پریزنٹیشن دیکھیں آپ، ذرا صاف کر کے واضح کر کے لکھا گیا ہے گواہ ان کا نام، پتہ اور قومی شناختی کارڈ، دستخط وغیرہ، اور پھر دوسری طرف دوسرا گواہ جو ہے العبد وہ بندہ ہے جس نے یہ فروخت کرنا ہوتا ہے، سیل کرنا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ دوبارہ سے یعنی دکھا گیا ہے کہ العبد ناصر لکھا ہوا ہے، گواہ شد طارق محمود اور گواہ شد فہیم رضا الحق لکھا ہوا ہے، یعنی العبد وہ ہے جو چیزیں فروخت کر رہا ہے، جبکہ گواہ شد وہ لوگ ہیں جو یعنی گواہان ہیں، ان کا نیچے دیکھیں کیا کچھ لکھا ہوا ہے، ان تینوں کا ایک ایک نمبر ہے، گواہ شد کا ایک نمبر، العبد کا ایک نمبر، پھر دوسرا گواہ شد اس کا ایک نمبر۔ اس کے ساتھ نیچے دیکھ لیں تینوں کی ایک ایک ہی چیزیں ہیں، یعنی پتہ ہے، قومی شناخت، سب کے ساتھ وہی کچھ آئے گا۔ اوپر عنوان دیکھیں لکھا ہوا ہے، باعث تحریر آنکھیں دیکھیں، ہر رسید میں ایسے ہی آنا ہے، صرف چینج کیا انہوں نے اوپر فروخت کی ہے، سائیکل، موٹر سائیکل، بھینس، مکان، کچھ اس طرح۔ آگے رقم کا ذکر کریں گے، اس سائیکل کا مطلب اس کی حالت وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کیسی ہے، پھر آگے نقد وصول پا کر رسید لکھ دی تاکہ سند رہے اور وقت ضرورت کام آئے۔ تو یہ 3-4 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے اسٹیپ اس کے دیکھیے گا بالترتیب، عنوان، پھر نیچے باعث تحریر آنکھیں، پھر نفس مضمون، پھر العبد اور گواہ شدگان، یعنی دائیں اور بائیں۔ اب آپ ذرا غور کریں، العبد جو ہے اس کے نیچے بالکل نام، پتہ، قومی شناختی کارڈ اور دستخط، یہ تو ہو گیا الگ سے ایک نمبر، اور اس کے بالکل نیچے لکھی ہوئی ہے تاریخ۔ اس طرح ہم درخواست میں تاریخ لکھتے ہیں، درخواست میں جس طرح تاریخ لکھی جاتی ہے اس طرح اس میں بھی تاریخ لکھی جائے گی اور اس کا ایک نمبر ہوتا ہے، یہ بھی لازمی لکھنی ہوتی ہے، الگ سے ایک نمبر ملے گا۔ یہ ہے جی رسید کا طریقہ جو آپ کو بتایا، امید ہے پسند آیا ہو۔